جی جناب حسن ملک صاحب، جی حسن ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں یہاں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ 750 میں جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی جگہ عباسڈ کیلیفٹ قائم ہوئی تو اس وقت اسلام کا ایک گولڈن ایرا شروع ہوا، ایک سنہری دور آیا اور اسلام نے بہت زیادہ اس میں ترقی کی، اور سب سے زیادہ جس چیز نے ترقی کی وہ تھی تعلیم. اس کا جو معراج ہے، عروج ہے، وہ خلیفہ جو تھے ہارون الرشید اور مامون الرشید کے وقت میں پہنچا، اور بغداد میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام تھا بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم. اور یہ بیت الحکمہ جو تھا، یہاں پہ مختلف امور پہ، مختلف جو سبجیکٹس تھے ان پہ ایسی ریسرچ ہوئی کہ جب یورپ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، تو سائنس، سیاسیات، ادب، طب، اس سب میں ایسٹرالوجی، اس میں یہاں پہ اتنی زیادہ کام ہوا کہ بعد میں یورپ نے بھی وہیں سے سیکھ کے ترقی کی. اس وقت جو خلیفہ تھا، اگر کوئی ٹیچر، استاد یا اسکالر کسی کتاب کا عربی میں ترجمہ کرتا تھا تو وہ اس کو سونے میں تول کے اس کتاب کے وزن کے برابر انعام دیا کرتے تھے. چند دن پہلے، اب میں نے یہ ذکر کیوں کیا اسپیکر صاحب، کہ چند دن پہلے میری شدید بحث و تکرار ہوئی وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب سے یہاں پہ CTI ٹیچرز کے متعلق. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور آیتوں کے نیچے کھڑے ہو کر کہ میں نے جو ہے کبھی کسی کانٹریکٹ جو ہے 1 سال سے کم کا کسی ٹیچر کو نہیں دیا. میں آج یہ لے کر آیا ہوں، میرے حلقے کا ان کا لکھا ہوا، ان کے ڈپارٹمنٹ کا سائن ہوا کانٹریکٹ 6 مہینے کا ہے جی. اگر ہم اپنے ٹیچروں کے ساتھ، یہ ثابت کرتا ہے ادھر کی سچائی. اگر ہم اپنے استاد کی یہ عزت کریں گے، یہ تکریم کریں گے کہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ دیں گے، اس کے بعد وہ اسی جستجو میں، اسی کوشش میں رہے گا کہ میں نے اگلا کیسے حاصل کرنا ہے، تو کیسے ہمارے بچوں کا بہتر مستقبل بنے گا. ہمارے CTI ٹیچروں کا برا حال ہے، مزدور اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس وہاں پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 کالجز تھے، ایک کامرس کالج نوشہرہ اور ایک بوائز ایسوسیٹ کالج نوشہرہ. کامرس کالج کو بھی بوائز ایسوسیٹ کالج نوشہرہ میں ضم کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں کے جو ٹیچرز ہیں کامرس کالج سے آئے ان کو ہارڈ شپ الاؤنس بھی نہیں ملتا. سب ٹیچرز کو ملتا ہے لیکن یہ حق تلفی ان کی وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ CTI ٹیچرز ہم رکھتے کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں. میں نے جواب مانگا تھا ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی خالی سیٹیں پڑی ہیں. اگر وہ خالی سیٹیں پڑی ہیں تو ان کو ایک پروسیجر ہے کہ ہم منسٹری یا منسٹر صاحب کی ثوابدید پہ نہ رکھیں، بلکہ اس کو پبلک سروس کمیشن کے تھرو پکے ٹیچر وہاں پہ انرول کیے جائیں، بھرتی کیے جائیں، تاکہ وہ بہتر مستقبل بچوں کا بنا سکیں، اور بہتر بچوں کا مستقبل ہوگا تو پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. یہاں پر سر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. اگر ٹیچروں کے ساتھ یہی کیا تو پھر اقبال کے اسی شعر پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں سب. یہاں سے سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو حکومتی بینچز سے بندہ اٹھتا ہے وہ ہمیں بھاشن دیتا ہے کہ تم لوگوں نے نوجوان نسل کو بھٹکا دیا، ان کو کہاں لے گئے، ہم نے ان کو لیپ ٹاپس دیے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں. 160 ارب سے زائد رقم اس دفعہ بھی رکھی گئی لیپ ٹاپ کے لیے اس بجٹ میں، اور تقریباً اتنی پچھلے سال بھی تھی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ PP81 خوشاب جو ہے میرا حلقہ، وہاں پہ کسی ایک کالج میں ایک لیپ ٹاپ بھی نہیں آیا، نہ دیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ والا خوشاب کے بچے بچیاں جو ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے ان لیپ ٹاپ پہ، تعلیم پہ، ترقی پہ، کہ ان کو اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے؟ تو یہ لیپ ٹاپ جاتے کہاں ہیں جو اتنے زیادہ آتے ہیں، اور ہم ہر وقت سنتے ہیں یہاں سے کہ لیپ ٹاپ سے ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں دے دیے. اس کے علاوہ سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر صوبے نے 7% کے قریب پینشن میں اضافہ کیا ہے. صرف یہ ہمارا صوبہ ہے پنجاب جس نے 3.5% کیا ہے. اگر ہم یہی ہماری روش رہی، یہ میں نے آپ کے سامنے CTI کی بات کی، اگر STI کی کریں ان کے حالات اس سے بھی ابتر ہیں. ایک سکول ہے میرا گرلز سکول ناڑی، وہاں پہ بچیوں کے 2 کمرے بنائے گئے PTI کے دور میں. اب بچیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی ہے کہ 150 بچیاں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ اوپن ایئر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہیں. تو یہ ہمارے فنڈز جاتے کہاں ہیں؟ جب ہم یہ ساری ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہی سوال اٹھتا ہے سر، سارے خوشاب کی طرف سے، ہمارے بچے بچیوں کی طرف سے، میں ان کا نمائندہ، میری طرف سے، کہ آر وی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ؟
کیا ہم کسی کمتر خدا کی مخلوق ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے؟ اور میں اس کا خود جواب دیتا ہوں، وی آر ناٹ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کی آواز بنتا رہوں گا، اور ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم ان کا حق چھین کے نہیں لے جاتے۔ فائنانس منسٹر صاحب نے یہاں پہ اپنی تقریر کے دوران بتایا کہ انہوں نے اچھالی پروجیکٹ ہے میرے حلقے میں، اس میں انہوں نے پیسے رکھے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک ریسٹ ہاؤس بنانے کے لیے، یہ بہت اچھا قدم ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایک گریجویٹ کالج کی، پورے میرے حلقے میں وہاں پہ ایک بھی گریجویٹ کالج نہیں ہے، اور کیا یہ اچھا ہو کہ اگر وہ یہ پیسے لگنے سے پہلے ہمارے پاس جو گرلز کالج ہے اس کو گریجویٹ کالج کر دیں، وہاں BS کی ڈگری دیں، کیونکہ آپ کو سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو باہر بھیجیں، پردے کا ضرورت ہوتی ہے، ان کی سیفٹی کے مشکلات ہوتی ہیں، فائنینشل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ فل 4 ہونا چاہیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریسٹ ہاؤس بننے سے بھی پہلے ہمیں ہمارا جو گرلز کالج نوشہرہ ہے اس میں BS کی ڈگری دے دینی چاہیے۔ سر ہیلتھ سیکٹر کی طرف آ جائیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا خوشاب میں تو کوئی وہاں پہ ایسی سہولت میسر نہیں تھی میڈیکل کی، اور اگر زیادہ زخمی ہونے کی صورت میں تمام لوگوں کو ریفر کیا جاتا تھا، وہ جاتے تھے فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل، اور وہاں جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اپنی قیمتی جانیں ضائع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد 2018 میں PTI کی حکومت آئی، میرے بڑے بھائی ملک عمر اسلم اوان وہاں سے MNA بنے، اور ان کی گرانٹ سے 3 ٹراما سینٹرز بنائے گئے، نوشہرہ 32 کروڑ کی لاگت سے، اور تقریباً 20 کروڑ سے خوشاب اور قائد آباد میں۔ آج وہ تمام فنڈز بھی اس کے آ گئے، بلڈنگ بھی بن گئی، مشینری بھی آ گئی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو ایمرجنسی کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جانیں اسی طرح ضائع ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ یہ اس لیے بنائے گئے تھے ٹراما سینٹرز کہ وہاں پہ اینجیوگرافی ہوگی، وہاں پہ جو ہے ڈائلسز ہوں گے، وہاں پہ آپریشن ہوگا، لیکن وہ صرف ایمرجنسی کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے کہ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم اس سہولت سے محروم ہیں۔ اس کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جائے۔ اگر RHC کی بات کریں تو میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا علاقہ ہے پدھراڑ، وہاں پہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اور PTI کے دور میں 2018 میں 8 ڈاکٹر کام کر رہے تھے۔ آج وہاں پہ ستم ظریفی، اور مشکل یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ صرف محرون منت ہے ایک ڈسپینسر کے، کمپاؤنڈر کے، اگر وہ وہاں موجود ہو تو لوگوں کا علاج کرے گا۔ اور اتنے دور دراز علاقے میں، پہاڑوں پہ محیط علاقہ ہے، کلر کہار سے لے کے دور خوشاب تک اور کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، تو اگر یہ حالت رہی تو وہ ہاسپٹل ہے وہ سنسان بیابان ہو جائے گا، اور ساری فیسلٹیز کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سر یہ جو سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان میں، وہ ایک تھا کہ عمران خان کو آپ نے قید کیا اور ہمارا مستقبل تاریک کر دیا، جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا پاکستان کا۔ اور دوسرا ظلم جو ہمارے ساتھ روا رکھا گیا، جو کیا گیا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کا دیا ہوا ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا۔ عمران خان کو بند کرنے سے پاکستان کا روشن مستقبل تاریک کیا، اور ہیلتھ کارڈ آپ نے چھین لینے سے غریب سے اس کی زندگی چھین لی، اس کا علاج کا حق چھین لیا، اور یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب نے ہمارے حلقے کو ایک تحفہ دیا جلال پور کینال کے نام سے جی، اور جلال پور کینال نے 40,000 رقبہ میرے حلقے کا سیراب کرنا تھا، اور اس میں جو ذمہ دار آلریڈی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، بارڈرز بند ہیں، نہ ان کی سبزی بکتی ہے، نہ فصلیں بکتی ہیں، ان ساروں کے چہرے پہ یہ ایک خوشی کی لہر دوڑے گی اگر آپ اس کو فل 4 مکمل کر دیں گے، اس کے فنڈز مکمل کریں گے اور بنا دیں گے۔ جی میں وائنڈ اپ کی طرف ہی آتا ہوں سر۔ اس کے علاوہ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اپوزیشن لیڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں سڑکوں کی بات کی، اور خاص کر کے میرا حلقہ جو وادی سون ہے اس میں کہا کہ تمام ٹوٹی ہوئی سڑکیں، خطرناک وہاں علاقہ ہے، اس کو بنائی جائے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ایک میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے دور میں CNW کو ہدایت کی گئی کہ تمام سڑکیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، جو کارپیٹ نہیں ہے وہ بنائی نہ جائیں، کیونکہ وہ قومی ایکسچیکر پہ، قومی خزانے پہ بوجھ ہوتی ہیں اور کسی کے کام نہیں آتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ رائز کیا جائے، اور اگر کوئی سڑک بنائی جائے تو وہ جو ہے کارپیٹ روڈ ہی ہو، کیونکہ اگر کارپیٹ روڈ نہیں بنتی، بجری چھٹے والی سڑک ہو، اس کو لوگ ماننے پہ تیار نہیں ہوتے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے فارم 47 پہ الیکٹ ہوا MPA کو کوئی نہیں مانتا، اس سڑک کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ جی ملک صاحب سر میں ختم، صرف 1 منٹ، بس آخری منٹ ملک سر انہوں نے بڑی دیر بات کی، ہم سب نے سنی، میں صرف 2 منٹ میں ختم کروں۔ اس کے بعد سر میں آ جاتا ہوں کہ میں نے آپ کو ٹیچرز کے روداد اور غم سنائی،
ڈاکٹرز کا آپ کو بتا دیا, کسانوں کا بتا دیا, صنعت ہماری بند ہو گئی ہے, سارے جو لیبر ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہماری, تاجر جو ہیں تجارت نہیں کر سکتے, بجلی کی وہ قیمت ہے, پیٹرول ڈیزل آسمان کو چھو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی یہاں پہ چلنے کو تیار نہیں ہے, برین ڈرین کی طرف ہم جا رہے ہیں. سر میں اس علاقے سے ہوں جہاں پہ کوئی بہت بڑے زمیندار نہیں ہوتے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں میں نہ جاؤں کہ انہوں نے اپنا بچہ باہر کے ملک میں بھیج دیا ہو اور وہ وہاں جا کے محنت مزدوری کر کے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے, کیونکہ یہاں بجلی اور خرچے پورے نہیں ہوتے. جو کوئی پڑھے لکھے ہیں وہ بھی باہر نوکریاں کر رہے ہیں, اور باہر اپنے دور, اپنے خاندان سے دور رہنا, فیملی سے دور رہنا, یہ انتہائی مشکل کام ہے جی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عبد الرحمان تھے, 756 میں انہوں نے اسپین میں جا کے اپنی بادشاہت کام کی, جو امیہ کے بچ گئے تھے یہاں سے لوگ, ان میں سے انہوں نے اپنے محل کے باہر ایک درخت لگایا کھجور کا, اور وہ اس کو دیکھ کے اکثر آبدیدہ ہو جاتا تھا اور روتے رہتے تھے کہ یہ بھی میری طرح ایگزائل میں ہے, جلا وطنی میں ہے, یہ بھی گھر نہیں جا سکتا اور میں بھی نہیں جا سکتا. جب آپ ہسپانیہ کے چاہے بادشاہ ہو تب بھی یہ حالت ہو, تو آپ خود سوچیں کہ ایک عام آدمی جو خاندان سے دور, وطن سے دور رہتا ہے, اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ کن مشکلات کا شکار ہوتا ہے. ملک صاحب سر میری تو ابھی ان سے آدھا بھی نہیں ہوئی, میں صرف ملک صاحب اور دوستوں نے بھی مجھے آپ سے 2 منٹ دیں, میں ختم کر دوں گا. سر میں آخری بات کرتا ہوں کہ یہ مجھے جب میں لاء پڑھ رہا تھا تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا لیٹ جسٹس بی ڈن دو دا ہیونز فال, کہ اگر آسمان بھی گر جائے تو انصاف ہونے دو. لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہماری حکومت اس روش پہ چل رہی ہے کہ انصاف نہیں ہونے دینا چاہے آسمان بھی گر جائے. تو اب ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں سر, کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے کوئٹہ بلوچستان نو گو ایریا بن گیا. کوئٹہ میں بھی آپ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے, امن و امان کی اینٹ سے اینٹ بج چکی ہے ہمارے کشمیر کی. یہی حال آپ کے ساؤتھ کے پی میں ہے, اور سندھ ڈاکوؤں کے حوالے, اور پنجاب میں دیکھیں تو CCD کا راج ہے. ایسے حالات میں سر آپ یہ کریں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ صرف الفاظ کی ہیرا پھیری ہے, یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے. یہ تب تک اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک 8 فروری 2024 کا عمران خان کا مینڈیٹ بحال نہیں کرتے, جب تک عمران خان کو رہا نہیں کرتے اور انہیں وزیر اعظم پاکستان نہیں بنا دیتے. سر میں نے اس اسمبلی میں جب سے آیا ہوں میں نے کیا دیکھا ہے کہ یہاں پہ کبھی میرا سچ بولنے پہ, حق کا ساتھ دینے پہ رکنیت معطل کر دیتے ہیں, کبھی ECL میں نام ڈال دیتے ہیں, کبھی جھوٹی FIRیں بنا دیتے ہیں, کبھی تھانوں میں بند کر دیا جاتا ہے. ابھی میں روزے اٹک جیل میں رکھ کے آیا ہوں, لیکن اس سب کے باوجود ہمارے جتنے یہاں سے ساتھی ہیں سب کو انہوں نے عزم توڑا ہے, کوشش کی ہے, لیکن یہ اس میں ناکام رہے ہیں, سزائیں دی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ ہمارا لیڈر جو عمران خان ہے اس نے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا ہے. مورخ جب بھی برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ لکھے گا وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ یہاں پہ ایک بندہ جو بہادر تھا وہ ٹیپو سلطان تھا, جس نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. اور دوسرا عمران خان تھا جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور ظلم اور جبر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا. چلیں ملک صاحب, میں آپ سب, میرا ٹائم کیونکہ کم رہ گیا ہے, میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ جنید سائی ہوں, ہمارے ساتھی جو پیرالائز ہو گئے, سزائے پائی شیخ شاہد اور کتنے ہی لوگ, اور احمد خان بچر صاحب, ہم سب کا کسی کا عزم نہیں ٹوٹا, نہ میرا کام ہوا ہے, نہ میرے کولیگز کا ہوا ہے, نہ عمران خان کے فیملی کا ہوا ہے. اور ہم سب اسی جستجو میں ہیں کہ ہم وہ پاکستان دیکھیں گے جس میں ہمارے بچوں کا روشن مستقبل ہوگا, وہ پاکستان دیکھیں گے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا, اور جس کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا. میں اپنا اس بات پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے, جیسے فیض نے کہا, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے, جب سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے, اٹھے گا انحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. جی تھینک یو ملک صاحب. جی چودھری افتخار حسین چچر صاحب, چودھری افتخار حسین چچر صاحب. جی سر جیسے مجھے لسٹ دی گئی ہے نا میں ویسے ٹرن میں ٹرن آ رہا ہوں نا, جو لسٹ ہے. ابھی آپ تھوڑا نیچے ہیں, بلال یامین صاحب اور ثاقب چدر صاحب. ابھی آپ ذرا پہلے بلال یامین صاحب آئیں گے, پھر ثاقب صاحب, ابھی رانا طاہر اقبال صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. بالکل. جی چودھری افتخار حسین چچر صاحب. سر میں ایک بات چاہتا ہوں, جی انصاف کے ساتھ ٹائم دیں ان کو. آپ اتنی لاڈلی اپوزیشن کو جی میاں صاحب بالکل اسی طرح پوری رات بیٹھے رہ جاتے ہیں.
तो एक जैसा टाइम दे 8-8 मिनट का, तो उनको भी 8 मिनट का टाइम देंगे। ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੱਲ 9 ਮਈ ਜੰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ जी ठीक। ਨਹੀਂ ਠੀਕ